مجھے خود غامدی صاحب بتانے لگے کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا مسجد میں. تو کہتے ہیں اس دن میں نے پھر فرسٹ ٹائم یہ سوچا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے ملک چھوڑ کے جانا. تو سیدنا علی کا جو قول ہے نا کہ انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں رہ سکتا, انصاف کی وجہ سے وہ معاشرے قائم ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں وہاں پہ لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پہ آپ اپنے مذہب پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مولوی چوکی نہ دے تو کدھر. آپ یورپ امریکہ میں چلے جائیں, آپ کو یہودی اور عیسائی پادریوں سے بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ آپ دین کی بات کر رہے تھے, یہ آپ کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں. تو اسی لیے یہاں جتنے لوگ ہیں وہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے یا مذہبی طور پہ اپنے آپ کو علماء کرام کے شر سے بچانے کے لیے غیر مسلم ملکوں میں ہی تو جاتے ہیں, مسلمان ملکوں میں تو نہیں جاتے. آپ دیکھ لیں کتنے آپ کے علماء وہاں بیٹھے ہوئے. جاوید احمد غامدی صاحب ہندوؤں کے ڈر سے وہاں بیٹھے ہوئے, لیکن وہاں دیکھ لیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب امریکہ چلے گئے تو وہاں ان کو سکون ہے. اپنی بات ٹھیک ہے, علمی اختلاف کو رکھ سکتا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہاں پہ لوگ علمی اختلاف نہیں رہنے دیتے. مجھے خود غامدی صاحب بتانے لگے کہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا مسجد میں, ماڈل ٹاؤن میں جب رہتے تھے. تو ایک دن کہتے ہیں ایک مسجد کے بزرگ نے مجھے سائڈ پہ جا کے کہا, اور کہا بڑے اخلاص کے ساتھ کہ دیکھیں آپ کی مطلب اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ اپنی جگہ, لیکن آپ اپنی جان کے تو دشمن ہیں, ہمارے پہ مہربانی فرمائیں, یہاں پہ بم پھٹا تو ہم آپ کے ساتھ خام خواہ شہید ہو جائیں گے, تو آپ گھر میں نماز پڑھا کریں. کیونکہ ان دنوں وہ یہ ضرب عزب اور رد الفساد نہیں ہوا تھا نا, تو اس لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں نا وہ بڑے عروج پہ تھے, اور غامدی صاحب ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, مولوی تو ظاہر آپ کو پتہ ہے سپورٹر تھے, اور کسی زمانے میں ہمارے وہ ریاستی ادارے بھی ان کے سپورٹر تھے. وہ جب پھر ان اداروں کو فٹ ہوئے وہ بندے, ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے یہ تمہارے گاٹے فٹ ہو رہیں گے, اپنی جو ہے نا یہ ڈاکٹرن بدلو, اپنا نیریٹو بدلو. آپ شکر ہے کہ ان کو سمجھ آئی, لیکن بہت بعد میں سمجھ آئی جب ہمارے کتنے فوجی جوان شہید ہوئے, آج تک کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اب جا کے یہ سکون ہوا ہے کافی حد تک. تو وہ غامدی صاحب کہتے ہیں مجھے وہ کہنے لگے بڑے اخلاص کے ساتھ کہ بھی آپ گھر ہی نماز پڑھا کریں. تو کہتے ہیں اس دن میں نے پھر فرسٹ ٹائم یہ سوچا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے ملک چھوڑ کے جانا. تو یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں ملک چھوڑ کے کیوں چلے گئے. جناب آپ کی تو جرت نہیں ہے کہ آپ ایک عالم دین ممبر پہ جھوٹ بول رہا ہو یا غلط حدیثیں بیان کر رہا ہو جو حدیثیں ہو ہی نہ, اور جھوٹے واقعات بیان کر رہا ہو, آپ جمعے کے خطبے کے بعد اس سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. اپنی تو آپ کی جرت یہ ہے, اور لوگوں کو مشورے دیتے ہیں جی چوک کے رکھو کام. وہ مولوی جو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سناتا ہے نا کہ انہوں نے کرتا سلوا لیا تھا, تو ان کے سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک یہ پتہ نہ چلے تو نے کپڑے کیسے سلوائے ہیں, کیونکہ مال غنیمت سے ہر شخص کو ایک چادر ملی تھی, تو ایک چادر میں تو تیرا لباس نہیں بنتا, یہ تو نے کیسے سلوایا. تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا. انہوں نے اپنی چادر اپنے باپ کو گفٹ کی, ان 2 چادروں سے ان کا لباس بنا. تو انہوں نے کہا ہاں اب تم بیان کرو, ہم سنیں گے بھی, تم حکم دو, ہم اطاعت بھی قبول کریں گے. یہ واقعہ جو مولوی بیان کر رہا ہوتا ہے نا, ممبر سے اترنے نہیں آپ نے اس کو دینا, کیونکہ حضرت عمر کو بھی ممبر پہ ہی پوچھا تھا. وہیں آپ کھڑے ہو کے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ 4 سال پہلے ایک سائیکل پہ آئے تھے, آج آپ نے ڈرائیور بھی اور ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کی تنخواہ تو 25,000 ہے, 25,000 کا تو پیٹرول نہیں اس میں پورا ہوتا, تو یہ اللہ کی اتنی مہربانی آپ پہ کیسے ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا بتائیں. تو 3-4 دہشت گرد قسم کے اس کے چیلے وہاں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ایک صحیح جملہ انہوں نے, یا کہیں گے آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں, کمرے نہیں جانا. ہاں کمرے گئے تو ہوتا جنت ہی پہنچا دیں تو. ہاں جی کمرے نہیں جانا. انہوں نے کو تقریر باہر کی تھی, جواب بھی باہر دو, کمرے نہیں جواب دینا. تقریراں کر دو باہر ممبر ہوتے ہیں, تو جواب لینا سے کہا دو کمرے جاؤ, تو اکرام مسلم کریے. تو سب کہانی ہے.